یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دن قائم ہونے والا نہیں ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ آپ فی الوقت کمزوری میں ہیں تو اللہ بھی کمزور ہے، نعوذ باللہ۔ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ آج آپ کو یہ تکلیف دے کر کامیاب ہو رہے ہیں تو مکمل کامیاب ہو گئے؟ کس بارے میں یہ لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں؟ اس کے بعد اللہ نے تیسری آیت میں کیا کہا؟ عن النبأ العظیم۔ کیا یہ لوگ اس بڑی خبر کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں؟ کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، یہ لوگ نہیں جانتے کہ وہ کتنی بڑی خبر کا دن ہے۔ کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، پھر سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہرگز یہ لوگ نہیں جانتے کہ وہ کتنا بھینکر دن قائم ہونے والا ہے، کتنا بھیانک دن ہوگا وہ، ان کو اس بات کا بالکل اندازہ نہیں ہے۔ اور یہی کیفیت آج ہم ماننے کے باوجود مسلمانوں کی ہو چکی ہے کہ ہم کو قیامت کا، اللہ کی قسم ہے، ڈر ختم ہو چکا ہے۔ قیامت اتنی بھینکر چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں ٹھہر ٹھہر کر خود کے لیے اور اس امت کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کتنی بھینکر چیز ہے اور اس کے بعد کے حالات کتنے بھینکر ہونے والے ہیں، گنہگاروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، مشرکوں اور کافروں کے لیے۔ ہمارے دماغوں میں چونکہ ہم اس کتاب کو، اچھا میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں، قرآن کے ایک حرف کے پڑھنے پر کتنی نیکی ملتی؟ اس کی بات سن ہی رہے تھے، دوڑتے ہوئے پیچھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے کہ اس کی گردن مار کر پھینک دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ابو بکر ذرا ٹھہر، ہوا کیا؟ اچھا معاف کرنا، جب اس نے کہا کہ ابو بکر نے تماچا مارا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر سوچا اور کہا تو نے اچھا دیکھا وہ ابو بکر تھے یا عمر تھے؟ پوچھ رضی اللہ عنہ۔ بولا نہیں میں اچھا پہچانتا ہوں، ابو بکر صدیق تھے۔ ابو بکر صدیق آ گئے جب تک، بولے کہ گلا مارتا ہوں، آپ اجازت دیجیے یا رسول اللہ۔ اس نے کیا کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، ابو بکر بات کیا ہوئی مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا تھا ابو بکر صدیق کا کہنا؟ اے اللہ کے رسول، یہ کمبخت مجھ سے کہتا ہے قرآن کی آیت کے اوپر، سورہ مائدہ میں اللہ نے کہا تم میں سے ایمان والوں میں کون ہے جو اللہ کو اچھا قرضہ ادا کرے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر اس کو پلٹا دے قیامت کے دن؟ تو یہ یہودی مل کے بولا ارے سننے میں آیا ایک آیت آئی آپ کے اللہ فقیر ہو گئے کہتے، غریب ہو گئے کہتے، تم لوگوں سے خیرات مانگ رہے ہیں۔ بولے نا اس میں آئی۔ ابو بکر صدیق بولے کہ اے اللہ کے رسول، اس نے یہ آیت کا مذاق اڑایا ہے، اللہ کا مذاق اڑایا ہے، اللہ کی قسم ہے یہ ابو بکر کا مذاق برداشت کر سکتا ہے، یہ ابو بکر اپنی بیٹی عائشہ پر کوئی تہمت لگا دے برداشت کر سکتا ہے، لیکن ابو بکر کے جیتے جی کوئی اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے تو یا تو وہ زندہ رہے گا یا ابو بکر زندہ رہے گا۔ لیکن آج وہی جملہ تو مسلمان بولتا، وہی جملہ مسلمان ادا کرتا اور بولتا ارے ابھی کسی سے پوچھے بھائی اب روزہ کہیں کو نہیں ہے، بھائی میرے گھر میں کھانے پینے کو بہت ہے، بھائی کس چیز کا مذاق کر رہے ہیں؟ تم کو معلوم ہے تم کس چیز کا مذاق کر رہے ہیں؟ اللہ کے حکم کا مذاق، غیر المغضوبی، یہی چیز کی تھی ان یہودیوں نے، یہی چیز وہ لوگ کیا کرتے تھے، تو اللہ نے صبح شام سورہ فاتحہ میں سکھایا کہ اے نبی آپ کی امت کہیں یہی گستاخی نہ کرنا شروع کر دے۔ کیوں؟ جب ان لوگوں نے یہ گستاخی کی تو ہم نے ان کو ایسے تباہ کیا، ایسے ذلیل اور رسوا کیا کہ ساری نسل جو ان کی تھی برباد کر دی گئی زمین کے اوپر۔ یہ کس کا تھا؟ غیر تو اللہ کا اور اللہ کی آیات کا مذاق۔ دوسری چیز کیا کرتے تھے؟ نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ تیسری چیز کیا کرتے تھے؟ نبی کا قتل معمولی بات ہے، مان لیجئے پولیس ڈپارٹمنٹ ہوتا نا، صحابہ سیکھنا چاہتے تھے اے اللہ کے رسول ہماری کمی ہے، ہم کو تعلیم نہیں ہے، ہم جاہل ہیں، ہم کو معلوم نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ ہمیں بتائیے اللہ اس آیت میں کیا بیان فرماتے ہیں جب اللہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے عالموں کو معبود بنایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر کی، صحیح بخاری میں اس آیت کی تفسیر موجود ہے، تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے، تفسیر جلالین میں موجود ہے، تفسیر طبری میں موجود ہے، تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہا
کہ اے صحابہ کیا تم دیکھتے نہیں ان یہودیوں کو کہ یہ اللہ کی کتاب کو تو چھوڑ چکے ہیں، لیکن ان کے عالم، ان کے رہبانی انہیں جو کوئی حکم دیتے ہیں اندھا دھن اس کی پیروی کرتے ہیں، چاہے وہ حکم اللہ کی کتاب کے خلاف کیوں نہ چلا جائے۔ یہ ہے ان کی عبادت جو یہ اپنے رہبانیوں کی کرتے ہیں۔ غیر المغضوب علیہم، اے اللہ مجھے ان کی طرح نہ بنا جو آپ کی کتاب کو رکھتے ہوئے، میرے نبی کی سیرت کو رکھتے ہوئے آنکھوں پہ پٹی باندھ کر ان بے وقوفوں کے پیچھے جاؤں جو وہ باتیں بتاتے ہیں جو 2/3 قرآن سے ٹکراتا ہے۔ 2/3 قرآن مذاق ہے، 2/3 قرآن کے خلاف عقیدے بنا کر بیٹھا ہے آج کا مسلمان۔ عیسائیوں کا عقیدہ کیا تھا آخرت کے بارے میں؟ اچھا، یہودیوں کے 3 عقیدے، ابھی چونکہ مین ٹاپک میری الگ ہے تو میں ادھر اور زیادہ نہیں جانا چاہتا۔ عقیدے سمجھ میں آ گئے؟ بنیادی عقیدے، اللہ کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ کا مذاق کیسے اڑاتے تھے؟ یہ بولتے تھے بھائی ہمارے یہاں جو جملے بول رہے ہیں آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے آپ کیا بات کر رہے ہیں۔ بڑے میاں بولتے کبھی اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، منہ میں جہنم کی آگ بڑھ جاتی۔ آپ کو اندازہ ہے کس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں؟ اس ذات کے بارے میں جس کے ادب اور احترام کا ہم کو احساس کبھی بھی نہیں ہوا کیونکہ ہم قرآن سمجھ کر نہیں پڑھے۔ یہ یہودی ایسے ہی مذاق کرتے تھے، اللہ کو کوئی بھی نام سے پکارتے تھے۔ اس کے بعد کیا کہتے تھے؟ اب یہ خیرات کرو بولا، یہ زکوٰۃ دو بولا، اللہ ہمارے کو نماز پڑھو بولا، تو اب اللہ کو اور کائنات میں دوسرا کچھ بھی کام دھندا نہیں ہے، اب ہمارے سے کراتے بیٹھا سو یہ سب کس کے گھر کا نہیں؟ نعوذ باللہ واللہ برو، میری ریکارڈنگ اور اسپیچ میں کوئی بات ایسے نہیں۔ آپ بڑے بڑے علماء سے ان کے عقیدے تھے یا نہیں تھے پوچھ لو، کیا یہ یہودیوں کے عقیدے اس زمانے میں تھے یا نہیں تھے؟ یہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو ایسے ہی بے وقوفی کی باتیں کرتے، بولتے یہ آپ کے اللہ نماز کیوں پڑھو بولے ہم لوگوں کو۔ کتنا مشہور واقعہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کے پہلے بھی میں سناؤں ایک چھوٹا واقعہ۔ ایک یہودی آیا دوڑتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر بولا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نعوذ باللہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ٹکڑا ہے کوئی؟ یہ کتاب رکھنے کے باوجود اگر نور من نور اللہ میرے نبی کے لیے بہترین لقب ہوتا تو اللہ اپنی کتاب میں سب سے پہلے یہ بیان کر دیتے۔ سورہ توبہ کی آخری آیت میں اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا رؤوف الرحیم، رؤوف ہے رحیم ہے، لیکن نور من نور اللہ نہیں کہا۔ یہودی کیا کرے؟ پٹی بن کے قرآن کے تورات کے خلاف گئے، جو نور من نور اللہ بول رہے ہیں میرے بھائی تم میرے نبی کی عزت نہیں بڑھا رہے، تم اللہ کی عزت کو گھٹا رہے۔ 5 بار اذان میں تم کو مؤذن گواہی دے رہا اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اللہ کا نور نہیں ہے۔ کب سمجھتے؟ محرم میں ٹھہر ٹھہر کے ان کی کتاب، بازو والے کے گھر کی کتاب کھول کے بتایا کہ وہ کمبخت کا لایا ہوا عقیدہ ہے، کیونکہ وہ کمبخت مانتا ہے کہ نبی کو اگر اللہ کا نور بنا دیے تو نبی کی بیٹی بی بی فاطمہ بھی اللہ کا نور، حسن اور حسین بھی اللہ کا نور۔ نعوذ باللہ۔ کب ہٹائیں گے یہ پٹی اور قرآن کے خلاف اتنی بڑا جرم جس پہ اللہ بول رہے ہیں کہ جب عیسائی یہ بولے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے تو اس سے بدتر کوئی بات نہیں ہو سکتی، تو مسلمان تو قرآن کے اوپر، قرآن کے بازو، قرآن کے نیچے وہ کتابیں رکھ کے قرآن کے ساتھ پڑھتا جس میں نور من نور اللہ لکھا ہوا ہے۔ 2/3 قرآن آخرت سے ڈرا رہا، پہلا سورہ قرآن کا بار بار یاد دلا رہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ تم ان کی طرح نہ ہونا جس پر میں نے غضب کیا، تم ان کی طرح نہ ہونا جس پر میرا جو گمراہ ہو گئے۔ گمراہ اور غضب کس بات کے لیے؟ زنا، زنا تو سب کرتے، زنا تو غیر مسلم میں ہندو بھی کرتا، یہودی کے علاوہ بدھسٹ بھی کرتا، سردار جی بھی کرتا، ناستک بھی کرتا۔ ان کی طرح نہ ہونا قرآن کی اس آیت کا معنی کپڑوں کے حساب سے، اس کے حساب سے تو ہے ہی ہے،
لیکن اصل جو معنی ہے میرے اللہ کے گھروں سے یہ بیان کرو رے، اللہ کے گھروں پہ بنڈے لے کے تم جاتے، اللہ تمہارے ہاتھوں میں جہنم کے کیڑے ڈال دے۔ اللہ کے گھر پہ مسلمان ہمت کرا، اللہ کی قسم پھر یہ قوم کے ہوتے ہوئے بابری مسجد کب بن سکتی؟ بن ہی نہیں سکتی۔ ارے انہوں کیا تم بنڈے مارنے والے ہو اللہ کے گھروں پہ؟ رمضان کے مہینے میں اللہ کے گھروں پہ حملے کرتے ہو، شرم سے ڈوب مرو رے۔ تم مسلمان بھی باقی ہے جو اللہ کے گھر پہ ہاتھ اٹھایا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ارے مسجد تو اللہ کا گھر ہے، کسی اہل حدیث کے باپ کا گھر نہیں ہے مسجد، کسی اہل سنت والجماعت کے باپ کا گھر نہیں ہے مسجد، کسی بریلوی کے باپ کا گھر نہیں ہے مسجد، کسی دیوبندی کے باپ کا گھر نہیں ہے مسجد۔ مسجد صرف اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کا گھر ہر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کے لیے۔ تمہارے دل اور دماغ کو کیا ہو گیا؟ کیسے جرت کرے عیاش کمبخت رمضان کے مسلمان کبھی 5 وقت میں سے 1 وقت کی نماز کو نہیں آتے اور رمضان میں مسجدوں پہ حملے کرتے۔ کہاں کا قصہ بول رہا ہوں معلوم ہے نا؟ کسی کی تقریر پسند نہیں ہے، تم کو پورا حق ہے اس کو قانونی طور سے تقریر سے رکاؤ، لیکن رکانے کے لیے اللہ کے گھر کی عزت کو پامال کرتے، اللہ کے گھر کی عزت کو۔ کیا ہو گیا ہم لوگوں کو؟ اتنا کیسا عیاش اور آوارہ ہو گئی ہماری یہ قوم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کل معلوم ہوگا قیامت کے دن کہ یہ گروپ جا کے اللہ کے گھر پہ حملہ کرا اور انہوں نے بہت اچھا کرے، تم نہ میرے عاشق ہیں آؤ بولتے۔ کیا ہے؟ اللہ سے ڈرو۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے، نہ ان لوگوں کی طرح ہونا جو گمراہ ہو گئے۔ تو عیسائیوں نے پہلا عقیدہ میں گڑبڑ کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا بنا دیا؟ ان ہمارے کرسچن بھائیوں سے ڈائلاگ کرتا ہوں، ڈیبیٹ کرتا ہوں، تو ان کو یہ بائبل دے کر بولتا ہوں بھائی آپ کی کتاب ہے، میں تو اس کتاب کو اللہ کی کتاب مانتا ہوں، اس کے سوا کسی کتاب کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا۔ آپ اس کو مانتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، اللہ کے برابر ہیں۔ کوئی ایک جگہ سے ایک سینٹنس نکال کر بتاؤ جہاں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہو میں اللہ کا بیٹا ہوں، یا میں اللہ کا حقیقی اکیلا بیٹا ہوں، یا میں اللہ ہوں، یا میں اللہ کے برابر ہوں۔ ایک بار بتاؤ۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ اس میں سے کبھی بھی نہیں بتا سکتے، اللہ کی قسم ہے نہیں بتا سکتے، کبھی بھی نہیں بتا سکتے۔ پھر کہاں سے بتاتے ہیں؟ آپ مسلمان زیادہ ہیں عیسائی زیادہ ہیں زمین پہ؟ عیسائی ہے۔ 7 بلین ہماری پاپولیشن ہے، 7 ارب، اس میں سے 1.6 ہمیں، وہ لوگ 2.3 بلین ہیں، ہم سے بڑھ کر ہے، جبکہ ان کی یہ کتاب میں تو ایسا ہے ہی نہیں، تو پھر کہاں سے یہ عقیدہ آیا؟ تو ان لوگوں نے بھی اپنے رہبانیوں کے محبت کے خلو کو مانا، اللہ کو بھول گئے، عیسیٰ علیہ السلام کو لا کر عقیدہ یہ بنا لیا کہ اگر تو جنت میں جانا چاہتا ہے اے عیسائی تو کچھ بھی کر، بس اتنی بات مان لے کہ عیسیٰ علیہ السلام تجھے بچا لیں گے، اور انہوں نے تیرے لیے اپنی جان دی۔ ولد دالین والوں کا عقیدہ کیا ہے؟ بولے اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ 2 جرم کیا بولے؟ اللہ کا، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اللہ کا بیٹا بنا ہی نہیں سکتے، کیوں؟ ایک تو اللہ کی کتاب ثابت بچی ہوئی ہے، اور 5 بار مؤذن کو اللہ نے ایسا انتظام کرایا کہ جاہل سے جاہل مسلمان بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتا۔ 5 بار اذان میں سنتا اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو اس کتاب میں کہیں بھی بیٹا بول کر نہیں آیا، بلکہ کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول۔ یہ کتاب میں عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے بلکہ ہے، میں بھی بولا۔ اور اگر کوئی کرسچن آپ کے کوئی دوست مل جائے تو ان کو بولو ان کے جو بڑے عالم ہیں اس سے اپن ڈیبیٹ کریں گے، نظام کالج گراؤنڈ لیں گے، جہاں پہ بھی جو بھی گراؤنڈس ملتے ہیں لینے کے لیے تیار ہیں، ان کو ثابت کر دو، بولو جس دن ثابت کرے میں عیسائی ہونے تیار ہوں، چیلنج نہیں کرتے۔ ہر چیز الٹی ہے اس میں، ہر چیز الٹی ہے اس میں۔ عیسیٰ علیہ السلام الٹی باتیں بتا رہے ہیں۔ گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 3 اور 4 میں کہہ رہے ہیں
this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. کیا مطلب ہے؟ یہ زندگی ختم ہونے والی ہے. آپ نے ہم کو پیدا کیا, آپ نے ہم کو پیدا کیا تاکہ ہم آپ کو ایک اللہ کو پہچانے, اور عیسیٰ علیہ السلام کو آپ نے بھیجایا تاکہ میں آپ کی تعریف بیان کر دوں. میں نے اپنے نبوت کا کام انجام دے دیا ہے اے میرے اللہ. انہوں نے نہیں کہا کہ میں اللہ ہوں, لیکن جب نہیں کہا تو آیا کہاں سے؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ اس کی جب ان لوگوں نے اپنی من مانی تفسیر شروع کی تو کتاب کو سمجھانے والوں نے وہ طریقے سے اس کتاب کو سمجھایا جو اس کتاب میں کبھی بھی نہیں. اس کتاب کے بھی بعض سمجھانے والوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ غلو کر دیا جو اللہ کی کتاب میں کبھی بھی نہیں آیا, نہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں ایسا قول آیا. حال حال میں ایک گویا گولیوں سے مر گیا. کون مرا؟ اس کو خوال کیوں بولوں, گویا کیوں نہیں بولوں؟ میری نظر میں خوال کیا گویا کیا ایک ہی چیز ہے. باجے بجا رہا, تالیاں بجا رہا, چہرے پہ داڑھی نہیں, اور اس کی بہترین قوالی چل رہی. کیا قوالی ہے؟ میں جب اکیلے خبر میں رہوں میرے نبی آپ آنا. نعوذ باللہ من ذالک. وہ چیز, وہ عقیدہ جو کسی ایک صحابی نے اپنے زبان سے بیان نہیں کیا. ایک صحابی, اللہ کے نبی خبر کے عذاب سے ڈرا رہے ہیں, بار بار ڈرا رہے ہیں, اور انہیں ہم کو بول کے جا رہا میرے نبی آ جاتے دل کو بچانے کے لیے. نہ اس کتاب میں یہ عقیدہ ہے. ایک آپ لوگ کبھی کوئی حدیث سنے جس میں نبی صاحب بولے میں خبر میں آ کے بتاتا ہوں تم کو؟ اب خالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آ رہے ہمارے پاس کے خبروں میں, غوث اعظم دستگیر بھی آ جاتے. میں ایک صاحب سے پوچھا, اولیاء اللہ کی جو عزت ہے وہ بڑی ہوتی ہے, رسولوں کی عزت بڑی ہوتی ہے, کس کی بڑی ہے؟ رسولوں. اچھا سوچ کے بولو, اولیاء اللہ کا درجہ بڑا ہے یا رسولوں کا؟ رسولوں کا. پکا؟ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے مر گئے؟ زندہ ہے. ہاں زندہ ہے. تو پھر عیسیٰ علیہ السلام خبر میں کہیں نہیں آ رہے؟ اللہ نہیں بھیج رہے. ارے میرے بھائی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد والے جس کا نام لے کے تو ان کو خبر میں لا رہا, لا کے معصوم میرے نبی کی امت کے عقیدے کو قرآن حدیث کے خلاف کر دے رہا پورا. تو ان کو یہ احساس دلا رہا کہ تیرے کو مسجد آنے کی ضرورت نہیں ہے, تو سال تمام جو کرتا کر لے, بس ان کا مرید ہو جا جو ان کی نسل سے ہے, تیری بخشش ہے اس کے بعد. اور میرے نبی کا قول, یہ قول میں غلط بول رہا ہوں, میرا ایک کالر پکڑ کے اتار دینا. یہ قول بچپن سے آپ لوگ ہر مسجد میں سنے, کوئی ایک سنی کی مسجد نہیں, ہر مسجد میں سنے. کیا قول ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ آپ لوگ مجھے گواہی دو, یہ قول آپ لوگ سنے کہ نہیں سنے؟ اے میری نور چشم نور, اے میری پیاری بیٹی فاطمہ, کبھی اس گھمنڈ میں نہ آنا کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے. آخرت میں تجھے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے, صحیح کہ غلط؟ صحیح ہے. نبی اپنی لختے جگر بیٹی کو بول رہے ہیں, میری بیٹی نہ سمجھ کے تو میری بیٹی ہے اس لیے چھوڑ دی جائے گی. اور یہ لوگ بول رہے ہیں تو خالی ان کا دامن پکڑ لے سب چھٹ جاتا تھا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کیا ہو گیا؟ کتاب سے اتنا کھل کر ٹکرا رہا عقیدہ جس نبی کے لیے آپ اپنی جان دینے تیار ہیں. میرے پیارے وہ بھائیوں سے بول رہا ہوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مر مٹنے تیار ہے, لیکن یہ بات کیسے مان لی آپ ان لوگوں کی کہ کوئی آپ کو خبر میں بچاتے, جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو بچانے کے بارے میں کیا بول رہے ہیں؟ میں ایک خبر سے گزر رہا ہوں, ڈغالی منگائی, خبر پر لگایا. کس کی خبر ہے وہ؟ مسلمان کی, غیر مسلمان کی؟ ہاں ذرا پھر سے. مسلمان. ہاں یہ حدیث سنے نہیں سنے آپ لوگ؟ ڈالی کیوں لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ؟ کیا ہو رہا تھا بولے؟ کبھی سوچو میرے بھائی, نبی کی تم حدیث سناتے, میں حدیث سناتا ہوں, نبی اپنے صحابی کے بارے میں بول رہے میرے صحابی کو عذاب ہوگا خبر میں.
حدیث بول رہے نا میرے بابا, تم وہ حدیث سنا کے پھولا مرتا رہنا خبروں پہ. ارے نبی اپنے صحابی, تم سنا رہے تو حدیث, ہمارا ایمان ہے تو حدیث. نبی کے صحابی جس کی جوتی کی دھول کو کوئی ولی نہیں پہنچ سکتا آج کل. نبی اپنی موجودگی میں صلی اللہ علیہ وسلم خبر پہ ڈغالی لگا کے بازو والوں کو بول رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے علم دیا ہے کہ اس کو اندر عذاب ہو رہا ہے. نبی کے صحابی کو عذاب ہو رہا, نبی کی خود کی حدیث, یہ میں بول رہا ہوں جو واقعہ ہے, میں کوئی حدیث لگے تو میرے حساب سے سمجھا رہا ہوں, حدیث ہے نا ڈائریکٹ, یہی حدیث سنے نا آپ لوگ. اے میرے اللہ, میں آپ کا رسول ہوں, جب تک یہ ڈغالا سوکھ نہ جائے, حدیث یہی ہے نا, سنے تو, جب تک یہ ڈغالا سوکھ نہ جائے اس پر عذاب کو کم کر دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ختم کرو نہیں بولے, کم کرو بولے, ڈغالا لگائے تک. اللہ کے نبی کو عذاب کس نے بتایا؟ اللہ نے بتایا. اگر نبی کے ڈغالا لگانے سے عذاب کم ہو سکتا ہے تو میں ایمان رکھتا ہوں میرے نبی ہے, یہ معجزہ ہو سکتا. اب تو پھولا ڈال رہا تو سمجھ نہیں آ رہا, تیرے کو خود طہارت لینے نہیں آتا, تو خود نماز نہیں پڑھتا, تو سگریٹ پیتا, تو تمباکو کھاتا, گانجا مارتا, بیٹھ کے گانجے کا کاروبار کرتا, پکچراں دیکھتا, ناچ گانا ہر چیز کرتا, خبر پہ پھول ڈالتا, کہتے انہیں جا کے ڈالتے تو وہاں سب ختم آتا ہے. کم بندے. ارے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مذاق بنائے, سمجھ میں آیا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا معنی ابھی سمجھے نا؟ یہی عقیدے کی گڑبڑ ہے کہ نہیں ہے؟ کتنا آسان ہو گیا. اب تو میں کچھ بھی کروں گا بھائی, جو جی میں آیا کرو, بس میں ان کا مرید, بولو بچوں قیامت کے. نبی کے صحابہ کیسے صحابہ؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں, صحابہ پیچھے بولتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہے قرآن کی تلاوت کی آواز کم اور ابو بکر کے رونے کی آواز زیادہ سنتے ہیں. کیوں؟ ڈر کے مارے کانپتے تھے اس دن سے جس دن کوئی کسی کا پرسان حال نہیں رہ سکتا. عمر ابن خطاب جس کے بارے میں اللہ کے نبی بول رہے ہیں میرے بعد نبی کوئی ہوگا تو عمر ابن خطاب ہوگا, نہیں سنے ان کے بارے میں؟ اتنا قرآن پڑھ کر روتے کہ آنسوؤں کی وجہ سے کالے دھبے آپ کے گال پر آ گئے تھے. سنے کہ نہیں سنے؟ کیوں رو رہے ہیں, کہاں پر آئیں؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت میں دعا مانگ کے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ, جتنی نیکیاں ہم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں کی, اگر آپ اس کو بھی قبول کر لیں تو انشاءاللہ نجات ہو جائے گی. اس کے بعد کی جو میری نیکیاں ہیں, اے اللہ انہیں وہ اگر گناہوں کی شکل میں معاف فرما دیجئے. صحابی نے کہا اے عمر یہ کیسی دعا مانگ رہے ہو؟ یہ دعا کون مانگ رہے؟ عمر رضی اللہ عنہ معمولی شخصیت ہے, آج ان کا مقام کس کے بازو لیٹے ہوئے ہیں؟ وہ آج ہمارے نبی کے بازو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے. کیا ہے وہ مقام؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو مسجد نبوی میں مدینہ طیبہ میں ہے کہ نہیں ہے؟ وہ عمر رضی اللہ عنہ دعا کیا مانگے؟ اے اللہ, جب تک ہمارے بیچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس وقت تک میں نے جتنے نیکیاں کی اسے قبول فرما لیجئے, اس کے بعد جو میں نیکیاں کرا اگر وہ گناہ ہے تو معاف فرما دیجئے. صحابی نے کہا اے امیر المومنین یہ کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ کہا اللہ کی قسم ہے جب میں نبی کے ساتھ رہ کر جو ڈر رکھتا تھا اللہ کا, میں محسوس کرتا ہوں وہ ڈر اب کم ہو گیا ہے. اور آج آپ کو اور مجھے بولا جا رہا تو نماز نہیں پڑھا تو چلتا, تو عمرہ نہیں کرا تو چلتا, تو حج نہیں کر سکتا تو مت کر, یا 7 چکر مار لے تیرا حج ہو گیا. کیا 7 پھیرے دلا رہا؟ اگنی کے 7 پھیرے, خبر کے 7 پھیرے. اگنی کے 7 پھیرے سمجھ میں آ گئی بات, وہاں شادی ہو گئی. یہ 7 پھیروں سے کیا ہوتا ہے؟ یہ مذاق نہیں ہے اللہ کی کتاب کا, اللہ کے نبی کی سنتوں کا, ہے کہ نہیں ہے؟ تم لوگ کسی کا نام لے کر اللہ کے غلو میں, کسی کے محبت کے غلو میں اللہ کی عزت کو گراتے ہیں. تو یہ جو دن کے بارے میں بات کر رہا ہوں, ان چند عقائد کو بتانے کے بعد جہاں پہ یہ عقیدہ بن گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے مر گئے, جو چاہے